بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقاصد اس چہارم میں ہو رہی ہے اور اس کے سبق نمبر 10 ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور سبق نمبر آخری جو 10 نمبر تھا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے 3 توجیہیں پیش کی تھی تذکرہ کی عبارت کی، تو ان 3 توجیہوں میں سے جو پہلی توجیہ تھی کہ خاص کا عام پر عطف کرنا، یہ شیخ خدا نے قبول کیا ہے اس کو، اور اس کے بعد 10ویں سبق میں ہم نے ایک اور مطلب کو بیان کیا تھا، وہ تھا کہ اصل کے 4 معنی ہیں، ان میں سے چوتھا معنی جو بنیاد اور راس تھا اس کو ذکر کیا، اور آج ہم سبق نمبر 11 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق نمبر 11 میں اس عبارت سے اما الاصل بالمعنى الاول اس سے شروع کر رہے ہیں۔ آئیں اس کا مفہوم جو ہے اگلے سلائیڈ میں بیان کرتے ہیں۔ جی، اما الاصل بالمعنى الاول فقد عرفت عدم تمامیتہ واما بمعنى الاستصحاب۔ جی، یہاں جو ہے اس پورے عبارت کا مطلب میں بیان کر دوں، کیونکہ پچھلے درس میں جو بیان کیا گیا تھا وہ 4 معنی میں سے چوتھے معنی کو بیان کیا گیا تھا کہ اگر شک ہو جائے لزوم میں کہ بے جو ہے وہ لازم ہے یا جائز ہے، تو شک کی صورت میں وہ ایک تو صرف بے کو شامل ہے، دوسرا جو ہے وہ شک کی صورت میں اس سے استفادہ دوسری غیر بے سے بے کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب ایک اور معنی جو اصل کا بیان کیا گیا تھا، 4 کیونکہ معنی بیان کیے گئے، اس میں چوتھے کو ذکر کر دیا تھا پچھلے سبق میں۔ ابھی اس سبق میں پہلے معنی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلا معنی کیا تھا؟ پہلا معنی راجع تھا۔ فقد عرفت عدم تمامیت ہی، اس کے اوپر اعتراضات آئے تھے راجع کے معنی پر، اور شیخنا بھی اس کے قائل نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک اور معنی بیان کیا گیا تھا وہ استصحاب تھا۔ جب ہم لزوم کا معنی استصحاب لیتے ہیں تو اس صورت میں بے اور غیر بے دونوں کو شامل ہو جاتا ہے جب اس کے جواز اور لزوم میں شک ہو۔ اور اسی طرح ایک اور معنی بیان کیا گیا تھا وہ قاعدہ تھا، تو پھر قاعدہ جو ہے اگر مراد لیا جائے تو یہ بے اور غیر بے دونوں کو شامل ہے۔ کیوں شامل ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے عمومی ادلہ موجود ہیں، مثلا اوفوا بالعقود ہے، مثلا اس کے علاوہ بھی موجود ہیں اکثر ادلہ۔ اکثر کہا ہے، اکثر کا مطلب ہے کہ کچھ ادلہ خاص بھی ہے بے میں، مثلا احل اللہ البیع، یہ خاص ہے۔ تو آئیں اس مطلب کو ہم بیان کر کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ واما الاصل بالمعنى الاول فقد عرفت عدم تمامیتہ، پہلا معنی اصل کا جو تھا وہ تھا راجع کے عدم تمامیت آپ جان چکے ہیں۔ کس طرح جان چکے ہیں؟ شیخنا نے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض کے جوابات صحیح نہیں آئے ہوئے تھے، نہیں موصول ہوئے تھے، اس وجہ سے عدم تمامیت کہا جا رہا ہے۔ اور ایک اور معنی اما بمعنى الاستصحاب، اگر اصل کا معنی استصحاب لیا جائے تو یہ فیجرا فی البیع میں جاری کیا جائے گا، وغیر ہی اور اس کے غیر میں، یعنی بے اور غیر بے استصحاب کا معنی لیا جائے تو بے اور غیر بے دونوں کو شامل ہے، دونوں میں جاری ہوگا۔ کب؟ اذا شک فی لزوم و جواز ہی، جب کسی عقد کے لزوم اور جواز میں شک ہو جائے تو اس وقت یہ دونوں کو شامل ہوگا۔ اور استصحاب کا معنی کس طرح کیا وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اصحاب کا معنی کہ بے کے اثرات مرتب ہوئے ہیں یا نہیں، کہیں گے جی ہوئے ہیں، اور دوسرا عقد کے اثرات مرتب ہوئے ہیں یا نہیں، تو نہیں ہوئے ہیں، اصل یہ ہے کہ ہوئے ہیں، اثرات موجود ہیں۔ اما بمعنى القاعدہ، اگر قاعدہ کا معنی لیا جائے اس اصل سے مراد تو فیجرا فی البیع وغیرہ ہی، بے اور غیر بے میں جاری ہوگا، شامل ہوں گے دونوں۔
کیوں؟ اس کی دلیل لأن الاکثر اللہ بیع العموم الدالۃ علی ھذا المطلب یعم غیر البیع، کیونکہ جو عمومات بیع ہے وہ دلالت کرتے ہیں عام پر جو غیر بیع کو بھی شامل ہوں۔ تو کیوں قاعدے کا معنی جاری ہوگا بیع اور غیر بیع میں؟ کیونکہ اس پر مثال کے طور پر اوفوا بالعقود والی اگر روایت لائی جائے، یہ عموم ادلہ جو ہے یہ شامل ہیں بیع کو بھی اور غیر بیع کو بھی۔ یہاں ایک اکثر کہا ہے، اکثر کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کچھ قلیل جو ہے وہ خاص بھی ہیں، کچھ دلیلیں خاص بھی ہیں جو بیع کو شامل ہیں، مثلا احل اللہ البیع، یہ جو ہے وہ خاص ہے، لہٰذا اس کو ہم خاص بھی ہیں اور عام بھی ہیں، اور عام زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں تک ہمارا مطلب پورا ہو گیا کہ عموم ادلہ سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے قاعدے کا معنی لیا ہے۔ جب قاعدے کا معنی لیا ہے، عمومات ادلہ موجود ہیں، تو ان ساری دلیلوں کو ون بائی ون آگے وضاحت کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر جو ہم نے کہا تھا اوفوا بالعقود، اس کے بارے میں اگلے سلائیڈ میں ہم بات کرتے ہیں۔ وقد اشرنا في مسألة المعادات إليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب، فمنها قوله تعالى اوفوا بالعقود۔ کہہ رہے ہیں شیخنا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے معطات کی باس میں بھی، تو معطات کی باس میں یہ چیز ذکر ہو بھی چکی ہے، اور مطلب کو آسان کرنے کے لیے ہم یہاں ڈسکشن کرتے ہیں ون بائی ون ان عمومات ادلہ کی۔ ان میں سے ایک اوفوا بالعقود ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ اس پورے اس عبارت میں، اس صفحے میں سب سے پہلے تو اوفوا یہ صیغہ امر ہے اور یہ تمام عقود کو شامل ہے۔ کیا ہے یہ؟ اوفوا وجوب پر دلالت کرتا ہے، وفائے وجوب پر، اور یہ ہر عقد کو، اور عقد سے مراد بھی مطلق العہد ہے، عقد کو صیغہ جاری کرنا ایجاب و قبول والا نہیں، بلکہ جو عہد ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کوئی بھی یعنی ایگریمنٹ جو عہد کیا جاتا ہے ایک طرف سے ہی کیوں نہ ہو، یا عقد سے مراد جو ہے وہ لغتاً اور عرفاً جو عقد ہے وہ مراد ہے۔ اور دو چیزیں ہوں گئی، ایک اوفوا سے مراد وجوب وفا ہے، دوسرا عقد سے مراد مطلق العہد ہے، یہ صرف ایجاب و قبول والا عقد نہیں ہے بلکہ اس سے عام ہے یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اور تیسری چیز عقد جو لغتاً ہے یا عرفاً جو عقد ہے اس کو بھی شامل ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ جب وجوب پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس عقد کے تقاضوں کے مطابق، مقتضی عقد کے مطابق جو ہے وہ کون سے مقتضی عقد ہوں گے؟ دلالت لفظیہ کے مطابق ہوں گے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہونا چاہیے، اور پانچویں اور آخری چیز پھر جب یہ ہیں اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تو پھر اس کا نقض کرنا، بغیر رضا کے تصرف کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہے۔ جب ایک چیز وفا واجب ہے تو اس کے الٹ جو ہے وہ حرام ہے۔ آئیں اس کے ترجمے کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَقَدْ أَشَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَاطَاةِ إِلَيْهَا وَنَذْكُرُهَا هُنَا، ہم نے اشارہ کیا ہے مسئلہ معاطات میں، اور ہم نے ذکر کیا ہے یہاں طالب علم کی آسانی کے لیے ذکر بھی کر دیتے ہیں، کیا کہ پچھلی سلائیڈ میں جو
ہم نے کہا تھا عموم ادلہ سے ثابت ہے کہ بے اور غیر بے کو شامل ہے اصل، ان میں سے جو ایک دلیل ہے وہ ہے اوفو بالعقود ہے، اوفو بالعقود ہے، دل علی وجوب الوفاء بکل عقد، کہ بس وفا واجب ہے ہر عقد کے لیے، اس پر یہ دلالت کرتی ہے۔ والمراد بالعقد مطلق العہد، اور یہاں عقد سے مراد جو ہے مطلق العہد، یعنی صرف عقد وہ نہیں ہے جو ہم اپنے ایجاب و قبول والے عقد کے قائل ہیں، بلکہ اس سے بالاتر یہ بھی شامل ہے اور اس کے عہد کو بھی شامل ہے۔ کما فسر بہ فی صحیح ابن سنان، جیسا کہ ایک روایت صحیح ابن سنان المروی فی تفسیر علی بن ابراہیم، جو روایت کی گئی ہے علی بن ابراہیم کی تفسیر میں، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت موجود ہے، جس میں عقد سے مراد جو ہے وہ مطلق العہد لیا گیا ہے۔ یا پھر والمراد بالعقد ما یسمى عقدا لغتا و عرفان، جو لغت جس کو عقد کہتا ہے یا عرف جس کو عقد کہتا ہے، اس عقد سے مراد وہ عقد ہے۔ والمراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضاء العقد فی نفسه بحسب دلالت اللفظیہ، کہہ رہے ہیں کہ جب وفا واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا اس کے مطابق جس کا عقد تقاضا کرے، فی نفس ہی، اور دلالت لفظیہ کے لحاظ سے، نظیر الوفاء بالنظر، ایسے جیسے کہ نظر کی وفا، جیسے قسم اور منت کی وفا واجب ہوتی ہے۔ فإذا دل العقد، مثلا جب عقد دلالت کرے علی تملیک العاقد، عاقد کی ملکیت پر، مالہ من غیرہ، واجب عمل بما یقتضیہ التملیک، پھر عاقد کی ملکیت پر جب تقاضا عقد دلالت کرتا ہے تو پھر اس کے علاوہ جو ہے کسی اور کا عمل کرنا جو کہ اس کی ملکیت کا تقاضا کرتا ہے وہ واجب ہے، جیسے کہ اس پر اثرات ملکیت کے مرتب ہوں گے، من ترتیب الآثار الملکیت ذالک لہو فأخذ من یدہ بغیر رضائے، پس اس کا کسی اور کو لینا اپنے ہاتھ میں بغیر رضا کے، بغیر اس کی مرضی کے، وتصرف فیہ، اور اسی طرح اس میں تصرف کرنا بغیر اس کی رضا اور مرضی کے، کذالک نقص ہو، اسی طرح کے کوئی عقد کے خلاف نقض یا توڑنا، لمقتضى ذلك العہد، یہ پھر عہد کے مخالف ہوگا، یہ عہد کو توڑنے کا تقاضا کرتا ہے کہ بغیر کسی کی رضا کے، عاقد کی رضا کے، اس کی ملکیت کی رضا کے تصرف کرے، فہو حرام، یہ حرام ہے۔ لہذا اب خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اوفو بالعقود، اس میں اوفو واجب ہے وفا، عقود عقد سے مراد مطلق العقد ہے، یعنی ایجاب و قبول والا بھی اور عہد والا بھی، اور جسے لغت اور عرف کہتا ہے وہ بھی عقد شامل ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اگر وفا واجب ہے تو پھر اس کے مطابق عمل واجب ہے، اور پانچویں اور آخری چیز، جب وفا واجب ہے تو اس کو نقض کرنا، توڑنا حرام ہے، جبکہ ہم آگے اگلے مرحلے میں جا کے دیکھیں گے کہ جو ہم خیار کی باز پڑھ رہے ہیں اس میں تو ہماری ڈسکشن ہی یہی ہے کہ خیار مجلس ہو یا خیار عیب ہو یا ظہور عیب ہو، یہ وفا واجب تو ہے لیکن خیار کا مطلب ہے کہ اس کو وہ اختیار حاصل ہے کہ توڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی جو ہے اس کا حصہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اس کا خلاصہ پورے سبق کا یہی ہو گیا کہ آج ہم نے بحث جو ہے وہ 3 معانی پڑھے ہیں لزوم کے، اور ایک جو اس کے اوپر دلیل تھی اس کی تفصیل پڑھی ہے،
تو 2 سلائیڈوں میں ہم نے سبق کو مکمل کیا ہے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔